تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ سے آگے نہ بڑھا کرو، ورسولہ، اور اس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے۔ سمیع مطلب سنتا ہے، ہمیشہ سنتا ہے، علیم مطلب جانتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اور ہمیشہ جانتا ہے۔ مفسر نے لکھا کہ یا ایو الذین آمنوا لا تقدموا میں یہ جو لفظ ہے تقدموا، لا تقدموا کہیں کہ لا تقدموا آگے مت بڑھا کرو، یہ ہے من قدمہ، قدمہ سے نکلا ہے، علامہ یعلم تعلیما، قدمہ یقدم تقدیما، بمعنی تقدمہ، یہ وہ جو باب تفعل والا جو تقدمہ ہوتا ہے، تقبل یا تقبل والا، تقدم یا تقدم، وہ والے سے اس معنی میں ہے۔ تو اس اچھا باب بدل جاتا ہے تو معنی بھی بدل جاتا ہے بھائی۔ تو یہ والا تو لا تقدمو یہ تو ہے باب تفعیل سے، اور بمعنی تقدمہ وہ ہے باب تفعل۔ تو فرماتے ہیں کہ ای یعنی کہ لا تقدمو بقول ولا فعل، یعنی تم کسی نہ تو بات میں آگے بڑھا کرو اور نہ ہی کسی کام میں آگے بڑھا کرو۔ ہاں، تو بینہ، اور کہاں کس موقع پہ، بینہ یدی اللہ و رسولہ ہی، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، نہیں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ساتھ ساتھ ہے۔ اچھا، اور وہ جو رسول ہی فرمایا کہ المبلغ عنہ، یعنی وہ رسول جو پہنچانے والے ہیں اللہ کی طرف سے، ای بغیر اذنہما، یعنی آگے مت بڑھا کرو سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں کے اجازت کے بغیر آگے مت بڑھا کرو۔ جی، ویسے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو آگے بھیجیں گے، سپہ سالار بنا کر بھیجیں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو وہ آگے بڑھ کے جائے گا۔ اجازت سے آگے بڑھ لو، بغیر اجازت سے آگے مت بڑھا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، لقولکم، کس چیز کو سننے والا ہے؟ تمہاری بات کو، علیم، جاننے والا ہے، کس چیز کو جاننے والا ہے؟ بفعلکم، تمہارے کام کو۔ اب اب یہ بات بتائیں گے مفسر کہ معاملہ کیا ہوا تھا، کہ مطلب کیوں فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور اللہ سے آگے نہ بڑھا کرو؟ تو کیا کوئی ایسی کوئی بات ہوئی تھی؟ تو کیا اس سے ملتی جلتی کوئی بات ہوئی تھی؟ بعض مرتبہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی طرف سے کی گئی کسی چیز کو، کسی کام کو، کسی بات کو مثال بناتے ہیں اور لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ دیکھو ایسا والا کام مت کرنا۔ جی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی، تو کیا تھا وہ نیک بندے کون تھے؟ مفسر نے لکھا نزلت، نازل ہوئی یہ آیت، مطلب نازل ہوئی فی مجادلتی، ایک مجادلے کے بارے میں نازل ہوئی۔ مجادلہ، مجادلے کے بھائی بہت سارے مطلب ہیں۔ تو مجادلہ اس کا مطلب جدل سے نکلا ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، اور ویسے بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے، بحث و تکرار بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ یا ایک دوسرے کو جب دلائل دے کے ایک دوسرے کو قائل کر رہے ہوتے ہیں دو چار افراد، اس کو بھی مجادلہ کہتے ہیں۔ نزلت فی مجادلتی، یہ اس مجادلے، اچھا میں بھی مجادلے کو مجادلہ ہی کہہ رہا ہوں، میں لڑائی نہیں کہہ رہا، یہ کہنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تھا، اور قبیلہ بنو تمیم کے لیے ایک امیر مقرر کرنے کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی، جو کہ ایک بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ ابھی اسی وقت موقع پہ سے تھوڑی دیر پہلے تو وہاں پہ مقابلے ہو رہے تھے، شاعر کی شاعری کے اور تکبرانہ چیزیں ہو رہی تھیں، اور اتنی کثیر تعداد والے وہ لوگ تھے، اور پھر یہ کہ اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی جن کے بارے میں لگ رہا تھا کہ وہ تو کبھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اتنا متاثر ہوئے، سارے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا بھائی۔ اب وہ تو سردار اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے سردار تھے نا، کسی شعبے کا ہوگا، کوئی زراعت کے شعبے، کوئی مال کے شعبے کا، اپنے علاقے کا، وہاں جائے گا،
ان میں کسی ایک کو امیر بھی مقرر کیا جانا، انہوں نے خود درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہم سب اسلام قبول کر چکے، اب ہم جائیں گے اپنی عوام میں، تو تو ہم اسلام ان کو مسلمان بنائیں گے، تو ہم میں کسی ایک کو امیر بنا دیں آپ، کیونکہ اسلام میں جو امیر کی اطاعت کرنا واجب ہوتا ہے، تو لوگ پھر تاکہ اس امیر کی اطاعت کریں، تاکہ ایک لائن اور آرڈر ہو جائے، مس مینجمنٹ نہ ہو یوں۔ اب گرما گرمی کا ماحول تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظاہر سی بات ہے اسلام کے خیر خواہ ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، سب یہی چاہتے ہیں کہ اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ہر ایک کی اپنی جانکاری ہوتی ہے، لوگوں میں سے کوئی آپ کسی کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، کسی کو کم جانتے ہیں، یا آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کی اپنی ایک مشاہدہ ہوتا ہے، آبزرویشن ہوتی ہے، تو آپ اس کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں، اور آپ کا کوئی دوست ہوگا، وہ اس کے بارے میں کچھ شاید وہ والی رائے نہ رکھتا ہو جو آپ رکھتے ہیں، تو آپ تعریفیں بیان کریں گے، اور وہ آپ کا دوست بولے گا کہ اچھا، تو میں نے نہیں دیکھا یہ چیز، مثال کے طور پہ، اور پھر بعد میں جب وہ دیکھ لے گا تو قائل ہوگا ہاں یار تم ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ بندہ واقعی ایسا ہے، مطلب قابل ہے یا صلاحیت مند ہے، ایسے۔ تو ایک مجادلہ تھا، وہ نزلت فی مجادلتی ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ایک مجادلہ تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ وہ مجادلہ ہوا تھا دراصل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، کس معاملے میں؟ فی تعمیری امیر بنانے کے، امیر مقرر کرنے کے بارے میں جو بحث ہوئی تھی، اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کس کو امیر مقرر کرنے کے بارے میں؟ الاقرع ابن حابس، حضرت اقرع بن حابس، ان کو امیر بنانے کے معاملے میں، او یا، یعنی یا تو ان کو بنایا جائے، یا القعقاع بن معبد، ان کو بنانے کے معاملے میں، اور ونزلت، اور نازل ہوئی ہے یہ والی آیت فی من، ان لوگوں کے بارے میں، رفع صوتہ، جن کی آواز، جنہوں نے بلند کر دی تھی اپنی آواز، عند نبی صلی اللہ تعالی وسلم، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ذرا ایسے سے ان کی آواز تھوڑی سی ایسے ہو گئی تھی بلند، جیسے کہ پریشر میں جب لوگ ہوتے ہیں تو پھر اس طرح ہوتا ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا، دیکھیں پھر دکھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملے میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بھی معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول دونوں کے معاملے میں آگے مت بڑھا کرو، ہاں، ان کی اجازت سے بڑھا کرو۔ اور یہ دیکھو نا بھائی، ابھی یہاں پہ لکھا ہے نا، یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، بغیر ای بغیر اذنہما، ان کی اجازت کے بغیر آگے مت بڑھا کرو، وہ اجازت دیں تو پھر آگے بڑھا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ آئیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تھا کہ آپ آئیے، چلیں آگے بڑھیں، کریں امیر مقرر، جی، آگے چلنے کے بعد ایک نے خلیفہ بننا ہے، اس کے بعد پھر ان کے بعد ایک نے خلیفہ بننا ہے، تربیت چل رہی ہے بھائی، تو آپ کریں۔ تو یہ چیز کی مثال اللہ تعالیٰ نے پھر دی تمام مومنین کو کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آواز جو ہے نا وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، اور پھر فیصلہ کرنے کے معاملے میں آگے پھر یہی ہوا نا کہ بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو بات تھی، حضرت کاکا والی، وہ پھر نہیں قبول کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات قبول کی گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے، مطلب وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت کاکا بن معبد کو بنا دیا جائے گا وہ زیادہ اچھا رہے گا، وہ ایسا سمجھ رہے تھے، تو پھر جب ان کو پتا تھا، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات مان لی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ آپ کیا میری مخالفت کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تو میں آپ کی مخالفت تو نہیں کر رہا، تو بس ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر بنایا جاتا ہے امیر، ان کو حضرت اقرا بن حابس کو بناتے ہیں امیر، بنا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب اس چیز کو ایک ایگزامپل کے طور پر رکھ کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ بھائی دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا، جی، ایک تو یہ ہوا، اور اس کے بعد جو، اچھا پھر یہ واقعہ کیا ہوا تھا، آپ یہ بتا دیے کہ نزلت فی مجادلتی ابی بکر و عمرہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے والے واقعے کے، مجادلے کے واقعے کے اوپر نازل ہوئی تھی، تو پھر جو ہے اس کے بعد احکامات نازل ہو گئے، جیسے کوئی ایونٹ ہوگا
تو احکامات نازل ہوں گے۔ اب یہ ہوا واقعہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ابھی آگے اگلی اس میں پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، آواز کو بلند مت کیا کرو، یوں یہ کریں گے آیت نمبر 2 میں۔